بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 334 اور آج اس کی پہلی قسط ہے آج کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر ہے 294۔ ناظرین، غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو اسی کا سب ہیڈنگ ہے نقطہ صفر اور مارکا کا پہلا ایندھن، یہ ہیڈنگ ہے۔ اور ناظرین، مین ٹاپک ہے غزوہ بدر کبریٰ، یعنی اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا۔ یہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پورا کوشش کریں گے آپ تک پہنچانے کی۔ اور ناظرین، اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ اس سے غزوہ بدر ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے، زباں جس کی نہیں۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی محمد آ گئے۔ پیج 294، 334 وی لاگ پہلی قسط ہے۔ نقطہ صفر اور مارکا کا پہلا ایندھن۔ اس مارکے کا پہلا ایندھن اسود بن عبد الاسد مخزومی تھا۔ یہ شخص بڑا اڑیل اور بد اخلاق تھا۔ یہ کہتے ہوئے میدان میں نکلا کہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ان کے حوض کا پانی پی کر رہوں گا، ورنہ اسے ڈھا دوں گا یا اس کے لیے جان دے دوں گا۔ جب یہ ادھر سے نکلا تو ادھر سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب برآمد ہوئے۔ دونوں میں حوض سے پرے ہی مڈ بھیڑ ہوئی۔ حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹھ کے بل گر پڑا۔ اس کے پاؤں سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رخ اس کے ساتھیوں کی طرف تھا، لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گھسٹ کر حوض کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے کہ اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ حوض کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا۔ نیکسٹ سب ہیڈنگ ہے اس کا مبارزت۔ یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس کے بعد قریش کے 3 بہترین شاہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی خاندان کے تھے، ایک عتبہ اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ، اور جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے، اور تیسرا ولید جو عتبہ کا بیٹا تھا۔ انہوں نے اپنی صف سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی، یعنی پکارا، للکارا۔ مقابلے کے لیے انصار کے 3 جوان نکلے، ایک عوف رضی اللہ، دوسرے معوذ، یہ دونوں حارث کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا، تیسرے عبد الرحمن بن رواحہ۔ قریشیوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا انصار کی ایک جماعت ہیں۔ قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں، لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں، ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں۔ پھر ان کی منادی نے آواز لگائی، یعنی للکارا، محمد ہمارے پاس اپنی قوم کے ہمسروں کو بھیجو، ہم جیسے لوگوں کو بھیجو۔ رسول اللہ نے فرمایا عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھو، عبیدہ بن حارث اٹھو، حمزہ اٹھے، علی اٹھو۔ جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں۔ اس کے بعد مارکا آرائی ہوئی۔ حضرت عبیدہ نے جو سب سے معمر تھے عتبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا، حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے مقابل کو جھٹ مار لیا، لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زخم لگایا۔ اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے شکار سے فارغ ہو کر آ گئے۔ آتے ہی عتبہ پر ٹوٹ پڑے، اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے۔
ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی، جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چوتھے یا پانچویں دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی صفرا سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، آذان خصمان اختصموا فی ربہم، 22 ہے سورت اور 19ویں آیت ہے، یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے۔ عام ہجوم، نیکسٹ شے سرخی ہے اس کی، عام ہجوم۔ اس مبارزت، اس للکار کا انجام مشرکین کے لیے ایک برا آغاز تھا۔ وہ ایک ہی جست میں اپنے 3 بہترین شاہ سواروں اور کمانڈروں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، اس لیے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابو ہو کر ایک آدمی کی طرف یک بارگی حملہ کر دیا۔ دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اخلاص و تضرع اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمے اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرکین کے تابڑ توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں خاصا نقصان پہنچا رہے تھے۔ زبان پر آہد آہد کا کلمہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، حضور اکرم دعا مانگتے ہیں، ادھر حضور اکرم صفیں درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے۔ آپ کی دعا یہ تھی، اللہم انجرنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وحدک، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وحدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں۔ پھر جب گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی، نہایت زور کا رن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی، تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تہبد، اللہم ان شئت لم تہبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا، اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ اے اللہ اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے۔ آپ نے خوب تضرع کے ساتھ دعا کی، یہاں تک کہ دونوں کندھوں سے چادر گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے چادر درست کی اور عرض پرداز ہوئے، اے اللہ کے رسول بس فرمائیے، اے اللہ کے نبی بس کیجئے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ اے اللہ کے رسول بس کیجئے، بس فرمائیے۔ آپ نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرما لی۔ ادھر اللہ نے فرشتوں کو وحی کی کہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ 8ویں سورت کی 12ویں آیت، میں تمہارے ساتھ ہوں، رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین،
صورت 8ویں ہے اور 9ویں آیت ہے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے، میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا نزول، یہ شہ سرخی ہے۔ نیکسٹ، فرشتوں کا نزول۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھپکی آئی، پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبرائیل ہیں گرد و غبار میں اٹے ہوئے۔ ابن اسحاق کی روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ابو بکر خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے، آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ 54 سورت کی 45 نمبر آیت ہے، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کے بھاگے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب یہ جتھا، یہ گروہ شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک مٹھی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی۔ پھر مشرکین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھیں نتھنے اور منہ میں اس ایک مٹھی مٹی میں سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو۔ اس کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ سورت نمبر 8 اور آیت نمبر 17، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ جوابی حلوہ، ناظرین اس کا نیکسٹ جو ہے شہ سرخی ہے جوابی حملہ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھ دوڑو، شدو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ جوابی حملہ، حضور اکرم نے جوابی حملے کا حکم دیا اور جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا شدو، چڑھو، چڑھ دوڑو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان سے جو آدمی بھی ڈٹ کر ثواب سمجھ کر آگے بڑھ کر اور پیچھے نہ ہٹ کر لڑے گا اور مارا جائے گا، اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے گا۔ آپ نے قتال پر ابھارتے ہوئے یہ بھی فرمایا اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمانوں اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ کی یہ بات سن کر عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب، بہت خوب۔ رسول اللہ نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اے اللہ کے رسول، کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی اسی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی اسی جنت والوں میں سے ہو۔ اس کے بعد وہ اپنے توشہ دانوں سے کچھ کھجوریں نکال کر کھانے لگے، پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہا کہ اپنی یہ کھجوریں کھا لوں تو یہ تو لمبی زندگی ہو جائے گی، چنانچہ اس کے پاس جو کھجوریں تھیں انہیں پھینک دیا، پھر مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی طرح مشہور خاتون افرا کے صاحبزادے عوف بن حارث نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کر مسکراتا ہے؟
آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے، اپنا ہاتھ دشمن کے اندر ڈبو دے۔ یہ سن کر اوف نے اپنے بدن سے زرہ اتار پھینکی اور تلوار لے کر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملے کا حکم صادر فرمایا، دشمن کے حملے کی تیزی جا چکی تھی اور ان کا جوش و خروش سرد پڑ رہا تھا، اس لیے یہ با حکمت منصوبہ مسلمانوں کی پوزیشن مضبوط کرنے میں بہت مؤثر ثابت ہوا، کیونکہ صحابہ کرام کو جب حملہ آور ہونے کا حکم ملا اور ابھی ان کا جوش جہاد شباب پر تھا، تو انہوں نے نہایت سخت، تند اور صفایا کن حملہ کیا۔ وہ صفوں کی صفیں دھرم بھرم کرتے اور گردنیں کاٹتے آگے بڑھے۔ ان کے جوش و خروش میں یہ دیکھ کر مزید تیزی آ گئی کہ رسول اللہ بے نفس نفیس ذرا پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے ہیں اور پورے یقین و سرحد کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اس لیے مسلمانوں نے نہایت پرجوش و پرخروش لڑائی لڑی اور فرشتوں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ چنانچہ ابن سعد کی روایت میں حضرت اکرمہ سے مروی ہے کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اسے کس نے مارا، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کر گرتا اور یہ پتہ نہ چلتا کہ اس کو کس نے کاٹا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک اس مشرک کے اوپر کوڑے کی مار پڑنے کی آواز آئی اور ایک شاہ سوار کی آواز سنائی پڑی جو کہہ رہا تھا کہ ہیزوم آگے بڑھ، ہیزوم آگے بڑھ۔ مسلمان نے مشرک کو اپنے آگے دیکھا کہ وہ چت گرا، لپک کر دیکھا تو اس کی ناک پر چوٹ کا نشان تھا، چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو، اور یہ سب کا سب ہرا پڑ گیا تھا ہرا پڑ گیا تھا۔ اس انصاری مسلمان نے آ کر رسول اللہ سے مواجرہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ ابو داؤد مازنی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ کر گر گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ اسے میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا ہے۔ ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا ہے، مجھے تو ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا ہے جو نہایت خوبرو تھا اور ایک چت کبرے گھوڑے پر سوار تھا۔ اب میں اسے لوگوں میں دیکھ نہیں رہا ہوں۔ انصاری نے کہا اے اللہ کے رسول، انہیں میں نے قید کیا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے اور ابھی یہ سبجیکٹ یعنی غزوہ بدر جاری ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد نیکسٹ ہوگا میدان سے ابلیس کا فرار ہونا، شکست فاش ہونا، ابو جہل کی اکڑ، ابو جہل کا قتل۔ ناظرین، یہ نیکسٹ شہ سرخی ہیں، ایمان کے تابناک نقوش۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ کمنگ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے، دیوان صحابہ کے، مستان صحابہ کے، ہم عشق صحابہ کا پرچم یہ اٹھا دیں گے۔ بزدل کی طرح کب تک چھپ چھپ کے رہیں گے ہم، اصحاب کے دشمن کا
ہم نام مٹا دیں گے، جو لوگ صحابہ کے گستاخ ہیں وہ سن لیں، دنیا کے لیے عبرت ہم ان کو بنا دیں گے۔ خدام محمد تھے وہ سارے صحابہ تو ہم سب ہی صحابہ کے یہ گیت سنا دیں گے۔ صدیق عمر حیدر عثمان پہ فدا ہم ہیں، ہم ان کی محبت کو دل میں ہی بسا دیں گے۔ اصحاب کی عظمت کا ڈنکا بھی بجا دیں گے، آقا کے صحابہ پر اضلاع کا ایمان ہے، سرکار نبی کی خلافت کے حق چار علامت ایمان ہے، یاران نبی محبوب نبی روضے میں تجھے دکھلا دیں گے، ہم شان صحابہ پر گردن کٹا دیں گے، آقا کے صحابہ پر دل جان لٹا دیں گے۔